وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی سب لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سہیل صاحب جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج آپ لوگوں کی پہلا دن ہے نا کلاسوں کا؟ 2 کلاسیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی میرے خیال میں، صرف اور نحو کی۔ اچھی رہی ہیں کلاسیں آپ کی؟ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جی ابھی اور کیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جی محمد طیب صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے؟ سید عبداللہ صاحب عربی پڑھنا چاہتے ہیں؟ سہیل علی صاحب آپ اسٹیپ وائز چلیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی محمد مدثر صاحب میں جو بھی پڑھا دوں؟ ماشاءاللہ ایسے اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے۔ عرفان صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی جی سہیل صاحب ریکارڈنگ آن ہے۔ نہیں فقہ کلاس نہیں ہے ابھی، یہ عربی کی کلاس ہے، اور فقہ کلاس سے واپس آ جائیں، ان کو بتا دیں، آپ ان سے کہیں کہ فقہ کی کلاس نہیں ہوگی، اسکیجول میں دیکھیں نا، اس میں نظر آ جائے گا۔ محمد مدثر صاحب کل آپ نے زیارت نہیں کی، آپ کا من نہیں بھرا؟ طیب صاحب عربی کا بہت شوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو سلامت رکھے۔ فقہ اور عربک دونوں کا تعارف کروا دوں؟ آپ کو جو استاد فقہ پڑھائیں گے نا، وہ انشاءاللہ فقہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، آپ بھی فکر رہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی ابھی عربک کی کلاس ہے، فقہ کی کلاس نہیں ہے۔ آپ لوگ پورٹل پہ چیک کریں نا، آج کی ڈیٹ میں چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی کی کلاس ہے، اسکیجول ہے وہاں پر۔ شکیل احمد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا اللہ کے بندے، آپ سب لوگوں کی وجہ سے جو نور ہے وہ کافی نہیں ہے؟ مدثر صاحب
اسامہ صاحب، جی بالکل اہل جنت کی زبان ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں سب لوگوں کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے. امین صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام اللہ صاحب جی وعلیکم السلام وبرکاتہ. عارف محی الدین صاحب وعلیکم السلام وبرکاتہ. محمد عادل شاہ جی وعلیکم السلام وبرکاتہ. عبد الرحمن جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ ارشاد عالم صاحب، انشاءاللہ اللہ پاک آسان کریں گے. تو کسی بھی سفر کو شروع کرنے سے پہلے نا وہ نیت کرنی ہوتی ہے، پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں راستے میں کام آنے والی ہوتی ہیں ان کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے، پھر پریشانی نہیں ہوتی ہے بندے کو. ٹھیک ہے جی. محمد یاسر خان، الحمد للہ یا نبی خیر. جی. فیض احمد صاحب، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کتاب پڑھنی ہے؟ اعجاز احمد صاحب وعلیکم السلام وبرکاتہ. محمد عرفان صاحب جی وعلیکم السلام وبرکاتہ. محمد فخر صاحب جی وعلیکم السلام. سی ایم عتیق الرحمان صاحب وعلیکم السلام وبرکاتہ. آپ کے نام کے ساتھ سی ایم لکھا ہوا ہے، آپ سی ایم میں تو بہت اچھی بات ہے. سید ظفر صاحب جی کر لیں کر لیں، بس اپنا جو کیمرہ ہے نا اس کو آف رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں. نور ولی خان صاحب، آپ کی جو کلاس مس ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. جی. اچھا. انعام اللہ صاحب، چلیں ٹھیک ہے، آپ سن لیا کریں. اچھا عتیق الرحمان صاحب، ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. طارق محمود صاحب وعلیکم السلام کا تو سہیل احمد صاحب یہ تو ابھی پتہ چلے گا انشاءاللہ، کسی کو بنائیں گے. سی ایم تو نہیں بنائیں گے، سی آر بنا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. ہاں جو ہمارے بس میں ہے. محمد تفشیر عالم صاحب جی وعلیکم السلام کا تو جی. یہ اسحاق علی نام ہے ان کا. وعلیکم السلام کا تو فیض احمد صاحب، اللہ کے بندے آپ لوگوں کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں. ہم نے طریقۃ الاسریہ کتاب پڑھنی تھی ویسے. محمد عرفان عالم صاحب، جہاں پر آپ کو آسانی سے مل رہی ہے آواز آپ وہیں سے کلاس لے لیں. جی. محمد لیث وعلیکم السلام کا تو حسن اقبال جی وعلیکم السلام کا تو فیاض احمد جی ٹھیک ہے، مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ. فیاض احمد. الطریقۃ الاسریہ کتاب کا نام ہے. احمد فضل جی وعلیکم السلام کا تو جہانگیر بابر صاحب، کتاب لسان القرآن ہے. نہیں لسان القرآن نہیں ہے، الطریقۃ الاسریہ پڑھنی ہے ہم نے. جی 10 منٹ ہو گئے ہیں تو اب شروع کر لیتے ہیں.
سید ظفر صاحب، نہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جو کتاب پڑھیں گے وہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے معاون ہے۔ کچھ ابتدائی باتیں، کچھ ابتدائی الفاظ، کچھ جملے بنانا عربی کے، وہ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ویسے ویسے آپ عربی کے جو ہے مضمون بنانا یا عربی تکلم، وہ بھی انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ اچھا جی، دیکھیں عربی زبان کی اہمیت کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے پیارے محبوب، جن کی شان سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ انبیاء میں بھی اور پوری دنیا کے انسان، ان سب کی شان دیکھی جائے، ان سب کی فضیلت دیکھی جائے تو تمام لوگوں میں، تمام انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے سب سے زیادہ بلند ہے اللہ رب العالمین کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ بھی عربی بنائی، اور اس کے بعد اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا، وہ قرآن پاک کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو بھی عربی زبان میں نازل کیا، ٹھیک ہے، اور قرآن جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ تمام کتابوں میں سے وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ جی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں۔ پھر عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اہل عرب جو تھے نا، اہل عرب کو اپنی اس زبان کے اوپر اتنا زیادہ ناز تھا کہ اس زبان کے علاوہ دیگر زبان بولنے والے جو لوگ تھے ان کو وہ لوگ گونگا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ گونگا۔ مطلب جو دیگر زبانیں تھیں ان کی، عربوں کے ہاں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کوئی فوقیت ہی نہیں تھی، وہ اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے، کسی شمار میں ہی نہیں رکھتے تھے۔ آپ سب لوگوں کو اردو سمجھ آ جاتی ہے نا؟ آپ سب لوگوں کو سبق کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میرے سبق کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو سبق سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سمجھا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور جب میں نے سننا ہو تو پھر اس وقت سنانا بھی ہوگا۔ سنائیں گے سبق؟ جی ارشاد صاحب بالکل ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ساتھی ایسا ہے
کہ جس کو سبق سمجھ نہیں آیا اگلے دن بھی اس کے کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی سید ظفر صاحب، انگلش کا بھی مزہ دے دیں، انگلش کے لیے میں آپ کو موقع دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بس آپ تیار ہیں۔ سلائیڈ نہیں شو ہو رہی، اس کے لیے آپ کو ایک دو لیکچر میں انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ فی الحال میں نے کچھ اضافی چیزیں پڑھانی ہے بیسک، وہ میں ویسے پڑھاؤں گا۔ جب سبق پڑھاؤں گا کتاب شروع کروں گا تو پھر انشاءاللہ سلائیڈ آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی جی، آپ خاموشی سے سن لیا کریں، اذان بھی سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ بے شک ادھر کلاس کی جو آواز ہے اس کو آڈیو لیو کر لیا کریں، اذان سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میاں وقار صاحب، وعلیکم السلام وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دوبارہ آئے ہیں اس سال؟ وقار صاحب آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی بھی آیا ہے؟ اسامہ نوید صاحب، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ مکمل طور پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کچھ بھی پوچھیں، اصل میں دیکھیں ہم نے وہ کرنا ہے، سلیبس کو مکمل پڑھنا ہے نا، سلیبس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ، اصل میں سلیبس کور کرنا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بکس بتا دوں گا یا انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا، بے فکر رہیں۔ وقار صاحب، جی اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ رکھے۔ فیضان نصیر صاحب، آپ سب لوگ جو ہے نا فی الحال سبق سن لیں، انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، مختصر سے سبق پڑھاؤں گا، زیادہ نہیں ہوگا، سبق سن لیں۔ جی، تو سبق کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں نے یہ کر دی، عربی زبان کی اہمیت کے لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے پیارے محبوب ان کی زبان جو ہے عربی بنائی، اور جو
سب سے بہترین کتاب اس دنیا کے اندر ہے قرآن مجید، اس کی زبان عربی بنائی۔ اور پھر میں نے بتایا کہ عربوں کو اس کے اوپر اتنا زیادہ ناز ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ باقی جو زبان بولنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو عجمی کہا کرتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے۔ عجمی کا معنی گونگا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت دو تقسیمیں تھیں، یا عرب یا عجم، ٹھیک ہے جی؟ جی۔ پھر اس کی اہمیت کے لیے، عربی زبان کی اہمیت میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے بھی اسی عربی زبان کا انتخاب کیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، یہی زبان ہے جو نسل در نسل نقل ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی اتنی زیادہ حفاظت کی ہے۔ جہانگیر صاحب بتائیں گے، آپ انتظار کریں۔ اچھا، ایک اور اس کی افادیت عربی زبان کی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہی عربی زبان ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اب پوری اسلامی برادری جو ہے وہ اسی زبان میں قرآن پاک پڑھتی ہے، اسی زبان میں حدیثیں پڑھتی ہے، اسی دین کو پڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوری امت مسلمہ کو اسی زبان نے جمع کر دیا۔ پھر اگلی بات یہ سمجھیں کہ یہی زبان ہے جس نے عجمیوں کو بولنے کا سلیقہ سمجھایا ہے۔ اسی زبان نے عجمیوں کو بولنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ کیوں؟ کہ جس وقت عربوں نے یہ کہہ دیا کہ باقی لوگ ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ گونگے ہیں، عجمی ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کو احساس ہوا، اس وقت پھر انہوں نے بھی بولنا شروع کیا، بولنے کے لیے قواعد سیکھے، قواعد بنائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی عربی زبان نے عجمیوں کو بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ وسیع زبان اور سب سے زیادہ فصیح زبان یہی قرآن مجید کی زبان یعنی کہ عربی زبان ہے۔ محمد طیب صاحب، جس کو عربی نہیں آئے گی تو فرشتے سکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان نہ ہو۔ جی، بتاؤں گا۔
فرشتے پریکٹیکلی سمجھائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو آپ تیار رہیں، تو آپ پہلے سے یہاں سیکھ کر جائیں نا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں پر میں نے یہ بات عرض کی کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ فصیح زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ کیسے؟ یہی وہ زبان ہے جس میں ایک ایک چیز کے لیے 1500 الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک چیز کے لیے 1500 الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، ایسی فصیح اور ایسی وسیع زبان ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کے اندر آئے گا علم لغت پڑھیں گے نا، علم ادب کے اندر آ کر الفاظ کے معنی، ابواب وغیرہ۔ اب ایک لفظ ہوگا مختلف ابواب سے، ٹھیک ہے، مختلف ابواب سے مختلف معانی، ٹھیک ہے۔ اب اتنی وسعت جو ہے یہ صرف اور صرف اسی عربی زبان کے اندر ہے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ ارشاد عالم صاحب، فصیح کا مطلب فصاحت جس کے اندر زیادہ ہو، اور وسیع کا مطلب وسعت جس کے اندر زیادہ ہو، کشادگی زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ جی، آپ لوگ بات سمجھ گئے میری اب تک؟ اب اس کے اندر ایک لفظ ہو، چاہے وہ صدیوں سے بولا جاتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس لفظ کی اصل، اس لفظ کے آگے الفاظ، اس لفظ کے پہلے والے الفاظ وہ سارے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زبان کی وسعت اور فصاحت کا کیا کیا مثال ہے؟ جیسا کہ ایک مثال تو میں نے پہلے عرض کر دی کہ ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے 1500 الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ عربی کا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، اس سے آگے الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اس سے پہلے والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل بھی، چاہے وہ لفظ عربی کا کتنا پرانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید ہے، اب 1400 سال اس سے بھی زیادہ پرانی کتاب جو ہے موجود ہے، اور اس سے جو ہے اتنی زیادہ پرانی عربی زبان ہے، اور اس کے باوجود ہر ہر زبان کے اندر آ کر جو ہے ہر ہر لفظ کے بارے میں مکمل تفصیل عربی زبان میں موجود ہے کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے، اصل میں کیا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا کیا ترجمہ آ سکتا ہے اس کا، اور اس سے آگے والے الفاظ کون سے بنتے ہیں، اس سے پہلے والے الفاظ کون سے بنتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے کتاب، یہ عربی زبان کا ہی ہے، باوجود اس کے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عربی کا ہے۔ اب کتاب سے لفظ کتابہ، مکتوب، مکتبہ، مکتب، کاتب، کتبہ، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ہمیں صرف ایک لفظ ملا کتاب، اور اس سے کتنے سارے الفاظ بن گئے، یہ اس زبان کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے لیے مستقل قواعد موجود ہیں، مستقل، ہم ان کو بولتے ہیں گردان، صرف میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم اس کو بولتے ہیں گردان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ صیغے مرتب ہیں، الفاظ مرتب ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کتنے صیغے اور آ سکتے ہیں، اور کس قاعدے کے تحت آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔
تو یہ ساری اس کی وسعت کے بارے میں یا اس کی فصاحت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عربی زبان اتنی فصیح ہے اور اتنی وسیع ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اچھا، اگر دوسری زبانوں کا اس زبان کے ساتھ تقابل کیا جائے فصاحت اور وسعت کے لحاظ سے، تو باقی کوئی زبان ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو اتنی زیادہ وسیع ہو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ فاروق خان صاحب، جی انگلش ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. اس کے اندر بھی اتنی زیادہ فصاحت نہیں ہے. اس کا آپ انگلش زبان کا شجرہ نسب دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت ہی کم تفصیل ملے گی اس کے بارے میں. اب یہ الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے، کتاب، کاتب، مکتوب، کتب، مکتبہ، یہ سارے الفاظ ایک ہی لڑی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے برعکس انگلش کو دیکھیں تو کاتب کے لیے اور لفظ ہے، کتاب کے لیے اور لفظ ہے، مکتبہ کے لیے اور لفظ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کاتب کے لیے رائٹر لفظ استعمال کرتے ہیں، کتاب کے لیے بک، مکتبہ لائبریری استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کے الفاظ بھی اور ہو جاتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن ادھر ہم عربی زبان کے اندر ہم ایک لفظ ملتا ہے اور اس سے ملتے جلتے کتنے سارے الفاظ مل جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئے؟ ہو سکتا ہے اس جیسی کوئی اور زبان ہو جس کے اندر اس سے ملتے جلتے چیزیں موجود ہوں، لیکن جس کثرت کے ساتھ وسعت اور گنجائش اس عربی زبان کے اندر ہے، اتنی وسعت اور اتنی فصاحت کسی اور زبان میں اس کے مقابلے میں نہیں ہے. آپ سب لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی؟ عبداللہ صاحب، قدیم ہونے سے اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے والی زبانیں اس سے زیادہ قدیم ہیں. عبرانی زبان تھی، سنسکرت زبان تھی، یہ اس سے پہلے والی زبانیں ہیں، وہ زیادہ قدیم تھی. اچھا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے. تعلم العربیت، عربی زبان کو سیکھو، فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. فرماتے تھے کہ یہ عقل کو پختہ کرتی ہے، وقار کو زیادہ کرتی ہے. عربی زبان سیکھا کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک اور قول بھی منسوب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تعلم العربیت فإنها من دینکم، عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ تمہارے دین کا حصہ ہے. تو عربی زبان کی افادیت اور اہمیت کے لیے یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان اس لیے بھی زیادہ راجح ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. ہماری دینیات، ہماری اسلامیات بہت ساری اسی عربی زبان کے ساتھ ہی جڑی ہے. کیوں؟ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ. ایسا ہی ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے.
اور وہ قرآن پاک بھی عربی میں ہے، حدیث مبارکہ بھی عربی میں ہے، تو گویا کہ ہمارا دین ہی عربی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب کے اندر میں نے یہ بات بھی پڑھی، جی جی کار خیر ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال تھے وہ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو یہ بات فرمائی تھی کہ تعلم العربیت فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، عربی زبان کو سیکھو کیونکہ وہ عقل کو زیادہ کرتی ہے، عقل کو پختہ کرتی ہے، وقار کو زیادہ کرتی ہے۔ اور ساتھ میں ان کا دوسرا ارشاد تھا کہ تعلم العربیت فإنها من دینکم، کہ تم عربی زبان سیکھو، فإنها من دینکم، وہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ جی اس کے ساتھ جو ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اس کے بارے میں کچھ اصول اور ضوابط جو ہے وہ تیار کروائے تھے ابو الاسود دولی سے۔ ایک بڑے مشہور امام ہیں، عربی زبان کے فقیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی۔ پھر یہ فرمایا کہ جس کو رسول عربی سے محبت ہوگی اس کو اہل عرب سے بھی محبت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جس کو اہل عرب سے محبت ہوگی اس کو عربی زبان سے بھی محبت ہوگی۔ اور جس زبان میں کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب، سب سے افضل کتاب اور سب سے افضل ذات پر نازل ہوئی، جو عربی زبان سے محبت کرے گا وہ اس کی یقیناً پھر اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرے گا، اس کو سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام کرے گا، اس کے اوپر توجہ بھی دے گا۔ ہے ایسی بات یہ نہیں ہے؟ جی تو زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی تہذیب کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور اس زبان کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ زبان عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، دوسری زبانیں جو ہیں وہ قیامت تک باقی رہنا اس کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے سابقہ حالات کا تذکرہ پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں تو پتہ چلے گا بے شمار زبانیں بولنے والے لوگ تھے، لیکن وہ ان لوگوں کا بھی پتہ نہیں ہے اور ان کی زبان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جو جس وقت سے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا یا پھر اہل عرب بنائے تو اس وقت سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، پھر اس کے اندر اہتمام اس کا بڑھتا جا رہا ہے لیکن کم نہیں ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ کافی ہے سبق۔
انور محمد صاحب، جزاک اللہ۔ عارف صاحب میں اور پڑھاؤں؟ سہیل احمد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بات کریں۔ سید ظفر صاحب تو آئندہ بھی تو آپ نہیں چاہتے کہ بس سارا مزہ آج آ جائے اور آئندہ پھر آپ بور ہوتے رہیں؟ دیکھیں سبق جو میں نے پڑھانا ہے نا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا سبق بھی پڑھایا کروں گا، سبق سنا بھی کروں گا، سلیبس بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کا کام ہے صرف سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے؟ سمجھنا، یاد کرنا۔ سید ظفر صاحب میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، آپ ایسا کر لیں کہ پتہ کر لیں اور پھر مجھے بھی بتا دینا، ٹھیک ہے؟ فیاض احمد صاحب، جی جی پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ محمد شہریار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عارف صاحب دیکھیں آپ لوگ کیسے کریں گے، اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں پڑھائی کے معاملے میں۔ پڑھائی کے معاملے میں تعاون کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھائی کے معاملے میں تعاون یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپس میں دیکھ لیا کریں، جو یہ اپنے شہر کا کوئی بندہ ہو، اپنے ملک کا کوئی بندہ ہو آپ کی کلاس میں سے، تو آپ اس کے ساتھ آپس میں نا سبق کو دہرانے کی، ریوائز کرنے کی کوئی ترتیب بنا لیں۔ ڈیلی بیس پہ آپ 15 منٹ 20 منٹ کر لیں بے شک، بس جو سبق پڑھا اس کو ریوائز کر لیا، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جو ہے بہت اچھی ترتیب رہے گی پورا سال۔ یہ آپ سب لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ عربک لکھ کر سمجھا دوں، وہ انشاءاللہ کتاب بھی آپ کے سامنے آئے گی اور لکھ کر بھی بتائیں گے، بے فکر رہیں۔ فیاض احمد صاحب لسان القرآن ہم نے نہیں پڑھانی ہے، ہم نے سلیبس چینج کر دیا تھا نا۔ ہاں شہریار صاحب آپ کل تھے کلاس میں، کل اورینٹیشن کلاس جو ہوئی تھی۔ عارف صاحب تکرار تکرار بولتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سبق پڑھا اس کو ریوائز کیا جائے، دہرایا جائے، ٹھیک ہے؟ دو بندے ہیں تو ہر بندہ جو ہے ایک بار ایک بندہ دہرا دے سبق کو، دوسری بار دوسرا بندہ دہرا دے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں تکرار۔ سعید رحمان صاحب عربی کا مطلب بھی انشاءاللہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کتاب کا نام میں نے بتایا تھا محمد کاشف صاحب، الطریقۃ الاسلیہ کتاب کا نام ہے۔ محمد طیب صاحب یہ آپ لوگوں نے خود سے اپنا چوز کرنا ہے اپنے کلاس فیلو میں سے۔ عربی نہیں بولنی، جو آپ نے سبق پڑھا ہو بس وہ بولنا ہے۔
میاں وقار صاحب، وہ اس وجہ سے ریپلیس کر دی ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے. جس بندے کے پاس ہارڈ کاپی میں کتاب میسر نہ ہو، کم از کم اس کے پاس پی ڈی ایف میں ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، آپ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گروپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں نا، تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ کر جو ہے وہ ترتیب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بلکہ انہوں نے پوچھا، بدیع الرحمان صاحب نے، محمد طیب صاحب وہ کیسے، کیا مطلب؟ حسن اقبال صاحب، یہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں، یہ بے شک آپ خود سے ریوائز کر لیں، دوہرا لیں، بے شک کوئی حرج نہیں ہے. تو جب سبق شروع ہوگا تو اس وقت سے آپ بنا سکتے ہیں ترتیب. ٹھیک ہے جی. عبداللہ سیماب صاحب، جیسے یہ اس طرح ہو جائے آپ کے لیے تو وہ بھی ٹھیک ہے. امین صاحب مل جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں محمد شہریار صاحب، تجوید اور چیز ہے، عربی زبان اور چیز ہے. ٹھیک ہے. محمد مدثر صاحب، آپ کی یہ بنیادی کتاب ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. رضوان اللہ صاحب، وعلیکم السلام کا تو کوشش کیا کریں کہ مکمل سلام لکھ لیا کریں. جی. اور کن لوگوں کے سوال نہیں رک رہے تھے اس وقت؟ پوچھیں، آپ بلا تکلف پوچھیں. اب تو میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہی دے رہا ہوں. آپ سب لوگوں کی کتنی ہوگی، اسٹرینتھ کتنی ہوگی کلاس کی؟ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے جو ہے آسانی فرمائے، مکمل طور پر پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، اور آپ سب لوگوں کو استقامت کے ساتھ اس دین کے علم کے ساتھ جوڑے رکھیں، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. محمد طیب صاحب، محمد شریار صاحب، آپ پاکستان کے ہیں؟ محمد عادل شاہ، جی. ہر ٹاپک کا جو لیکچر ہوگا، ٹیچر ہوگا، الگ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. فقہ، نحو، صرف، عربک الگ الگ ہے.
عربک ٹو انگلش آپ چیک کر لیں، اس کے اوپر پلے اسٹور پہ چیک کر لیں، کروم پہ چیک کر لیں، آپ کو کوئی مناسب مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ محی الدین صاحب، ٹھیک ہے، چیک کریں آپ۔ سہیل احمد صاحب آپ تشریف لے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ سعید الرحمان صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ شریف کل عربی کی کلاس ہوگی، ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں، سنڈے اینڈ منڈے، جی کل انشاءاللہ کلاس ہوگی ہماری۔ نور ولی خان صاحب، میں آپ کو وقت دے سکتا ہوں اگر آپ پڑھا سکیں گے تو، ٹھیک ہے؟ پاکستان سے ہیں؟ کس شہر سے؟ شہریار صاحب آپ کے سوال سے مجھے کچھ بھی الجھن نہیں ہوا، آپ سب لوگ کھل کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سہیل راشد صاحب وہ کیسے؟ اللہ کے بندے میں نے آپ لوگوں کو سبق پڑھایا ہے۔ حضرت نوید اختر صاحب، اچھا کہاں گئے ہیں؟ پشاور سے تعلق ہے ان کا؟ محمد شہریار صاحب کے پی، اچھا زبردست، اچھا سہیل صاحب، اللہ کے بندے آپ سب لوگ سوالات ایسے کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو شہریار صاحب آپ جب آئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کون تھے؟ سہیل صاحب تھے جو آنا چاہ رہے تھے، آپ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کی زیارت بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی پہلے آیا ہوا ہے مہد میں؟ کون آئے ہوئے ہیں؟ حافظ امجد صاحب، خیام صاحب آپ بھی آئے ہوئے ہیں، حسن اقبال صاحب، محمد کاشف صاحب، محمد کاشف صاحب آپ کب آئے؟ خیام، اچھا آپ بھی آئے ہیں، نور ولی خان صاحب آپ بھی آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ ملے ہی نہیں ہیں پھر۔ یاسر صاحب بالکل ضرور نوٹ کریں۔ محمد طیب صاحب آپ کب آئے؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، بدیع الزمان صاحب میرے علم میں نہیں ہے۔ حسن اقبال صاحب کس جگہ کے ہیں؟ توقیر صاحب چلیں آپ آ جانا، ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کب ہے اجتماع۔ خیام صاحب آپ نے کب کب آئے تھے؟ سہیل صاحب آسٹریلیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سہیل صاحب بالکل جب بھی آپ تشریف لیں ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی ہوتے ہیں۔ محمد کاشف صاحب، اچھا صحیح 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 زبردست، کس گیٹ پر؟ حسن اقبال صاحب جنگ میں کس جگہ؟ کس جگہ سے؟ رضوان صاحب آپ بھی آئے ہیں، نور صاحب آپ بھی آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ محمد یاسر خان، اچھا کتنے چھوٹے ہیں؟ اچھا صحیح 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 صحیح، حسن اقبال صاحب نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو ملیں انشاءاللہ پھر، ٹھیک ہے۔ محمد شہریار صاحب اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔
خیام صاحب آپ ابھی بھی کام کرتے ہیں؟ یاسر صاحب شاید اس سے کم عمر بھی ہوں. محمد عمر. آپ چھوٹے ہیں. اچھی بات ہے. 18 سال کے بھی ہیں. ہاں تو مجھے پتا تھا کم عمر کے ہوں گے. اعجاز احمد صاحب مہد کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مہد کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. محمد عمر صاحب 16 سال کے بھی ہیں. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے. حسن اقبال صاحب جی میں انشاءاللہ مہد میں ہی ہوں گا. توقیر صاحب آپ بھی آ جائیں. حاضر ہیں انشاءاللہ. شیخ مسعود صاحب زبردست انسان ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تو پتہ چلے گا نا. محمد تفشیر عالم صاحب کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق نیت کے مطابق انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. حسن اقبال صاحب. محمد ثاقب صاحب اللہ کے بندے آپ لوگ دل چھوٹا نہ کیا کریں. کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی. انعام اللہ صاحب میرے علم میں نہیں ہے. خیام مسعود. بہت اچھی بات ہے جی. زبردست. محمد کاشف صاحب پھر ممکن ہے آپ نے مجھے دیکھا ہو ماہ رمضان میں بھی اگر آئے ہیں آپ تو. اگر آخری 10 دنوں میں آئے ہیں تو اس میں تو میں تھا ادھر. میں آپ نے مجھے دیکھا بھی ہوگا. چلیں صحیح ہے. ہاں ہاں بالکل 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 اجازت ہے. آپ سب لوگوں کے لیے. آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.